میرے عزیز دینی اور اسلامی بھائیوں، آج آپ حضرات کے روبرو میں اسلام کی حقیقت، اسلام کا مزاج اور اسلام کی اصلیت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں اسلام کی حقیقت پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کا مزاج کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات توجہ رکھیں اور جو باتیں بتائی جائیں ان کو بغور سنیں اور ان پر عمل کریں۔ دراصل حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجنا چاہا تو آپ کو بتا دیا کہ دیکھو تمہاری اولاد میں، تمہاری نسلوں میں جتنے بھی افراد قیامت تک آنے والے ہیں، ان میں جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، ہمارے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرے گا، ہمارے ضوابط پر عمل کرے گا اور اپنی خواہشات پر نہیں چلے گا تو وہ واپس اسی جنت میں آ جائے گا۔ یعنی آدمی جہاں سے چلا واپس میں وہی اس کی منزل ہوگی، اور جو لوگ ہمارے بتائے ہوئے اصول پر، ضوابط پر، شریعت کے مسائل پر نہیں چلیں گے، اپنی منمانی اور منچاہی زندگی گزاریں گے تو وہ اس جنت میں واپس نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے لیے دوسرا ٹھکانہ ہے اور وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور آپ کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات بتا دی، جس کے لیے اللہ نے انتظام یہ فرمایا کہ انسانوں ہی میں سے منتخب افراد کو، چنندہ حضرات کو نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، ان پر وحی نازل فرمائی، ان پر کتابیں نازل فرمائی اور ان پر صحیفے نازل فرمائے، جو ہر دور میں ہر امت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تاکہ وہ امت کو صحیح راہ پر لے کر چلے، امت کی خواہشات پر چلنے کی جو عادت ہے اس کو ختم کریں۔ اب انسانوں میں دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ تو وہ ہے کہ جس کے پاس آسمانی وحی ہے، آسمانی کتابیں ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں، آسمانی وحی نہیں ہے۔ اب پہلے والے گروہ میں بھی دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ تو وہ ہے کہ جو بالکل صحیح ہے، سچا ہے، ایک دم شروع سے لے کر آج تک وہ بالکل صحیح سالم ہے، یعنی اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں، جن پر اسلام کی بنیادیں ہیں، آسمانی وحی ہے، آسمانی کتابیں ہیں، وہ آج تک بالکل بغیر کسی زبر زیر کے فرق کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے آج تک بالکل ایسا ہی محفوظ ہے۔ کیا کوئی شک کر سکتا ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ یہ حدیث وہ حدیث نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیان کی گئی تھی، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ، اس کے عقائد میں کسی چیز کی آمیزش اور اس کے مسائل میں کسی قسم کا اختلاط بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انتظام فرمایا ہے اسلام کو ملاوٹوں سے بچانے کے لیے۔ ہر دور میں ایسے علماء کو تیار کیا ہے، ہر دور میں ایسے شارحین قرآن،
اور مفسرین قرآن کو تیار کیا ہے، حدیث کی تشریح کرنے والوں کو تیار کیا ہے، جو بالکل اصلی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی آسمانی کتابیں ہیں، ہمارے پاس بھی آسمانی وحی ہے، تو ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں، چاہے وہ زبور ہو جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، چاہے وہ توریت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، چاہے وہ انجیل ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں اس قدر کی تبدیلی، اس قدر کی تحریفات ہو گئی کہ آج ان کے بارے میں کچھ کہنا بالکل مشکل ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا دیگر انبیاء پر نازل ہوئی تھی۔ یہ تو دو گروہ وہ ہو گئے جو دعویٰ کرتے کہ ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، لیکن دوسرا گروہ کہ جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی آسمانی دین نہیں ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ وہ ہے جو پرانی چیزوں کو، جو اپنی خواہشات کو مذہب بنا کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، تم کیا کرتے ہو، تم کس کو پوچھتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امتی، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، ہم بھی ان کی دیکھا دیکھ ایسا ہی عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ ساری کی ساری فطرتیں اسلام کے خلاف ہے، آدمی کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، اور اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آدمی کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جتنے بھی انسانوں کے بنائے ہوئے دھرم ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں یہ بات نہ ہو کہ انہوں نے دنیا کو الگ اور دین کو، مذہبیت کو الگ کر دیا ہے۔ ان کا یہ مزاج ہے، ان کی یہ بنیاد ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو دیندار ہوگا وہ دنیادار نہیں ہو سکتا۔ جس کو دین پر چلنا ہے، جس کو مذہب پر عمل کرنا ہے، اسے دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہنا ہوگا۔ وہ کاروبار نہیں کر سکتا ہے، وہ شادی بیاہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اولاد نہیں پال سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز میں، دنیا کے کسی بھی کام میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، بلکہ وہ کسی مٹھ میں جا کر کے، کسی کٹھیا میں جا کر کے، کسی پہاڑ، جنگل، ویرانے میں جا کر کے بالکل تمام انسانوں سے الگ تھلگ رہ کر کے زندگی اس کو گزارنی ہوگی۔ یہ انہوں نے اصول بنایا۔ اس اصول کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے یہاں اکثر لوگ وہ ہوئے جو مذہبی نہیں ہوئے، اور بہت کم تعداد ان لوگوں کی ہے جو دین پر عمل کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق۔ آپ بتائیے، بہت سے مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کے سادھو سنتوں نے، ان کے پیشواؤں نے اور ان کے مقتداؤں نے یہ اصول بنا لیے ہیں کہ ہم کبھی نہائیں گے نہیں، ہم کبھی چپل نہیں پہنیں گے۔ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو کبھی کپڑے بھی نہیں پہنتے ہیں، جو کبھی بال بھی نہیں کٹاتے ہیں، بال ان کے اتنے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی رسی ہوتی ہے۔ وہ نہاتے نہیں، کبھی اپنے نجاستوں کو صاف نہیں کرتے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے۔ یعنی یہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہ کر کے گندگی میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا سادھو ہے، بہت بڑا مذہبی آدمی ہے، اللہ کی نگاہ میں، بھگوان کی نگاہ میں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کے بالوں کی بدبو، ان کے پسینے کی بدبو اس قدر تیز آتی ہے کہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے
کہ جس نے یہ اصول نہیں بنایا کہ صاحب جو دین پر عمل کرے گا وہ دنیا میں نہیں کچھ کر سکتا ہے. نہیں، اسلام میں کہیں کہ کوئی ایسا اصول ہے کہ بھئی جو قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے، جو عالم ہے، وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. یہ جو دنیا دار ہے جو کاروبار کر سکتا ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ اسلام کے جو عبادتیں ہیں ان پر عمل نہیں کر سکتا. ایسا کوئی اصول اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تو ایک مزاج ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو بتا کر کے گئے، جو چیزیں تمہیں دے کر کے گئے، ان کو پکڑ لو اور ان پر عمل کر لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک کر کے گئے ان سے رک جاؤ. یہ ہے اسلام. یعنی سب کچھ کرو، کاروبار بھی کرو، شادی بیاہ کرو، بچے اولاد پیدا کرو، ان کی پرورش کرو، خوب بڑے بڑے مکانات بناؤ، خوب کھیتی باڑی کرو، باغات لگاؤ، ہر قسم کے کام کرو، اور ساتھ میں جو اللہ کے حقوق ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان کو بھی کرو. یہ واحد ایک اسلام ایسا مذہب ہے. ورنہ دنیا میں آپ کو بہت سارے مذاہب ایسے مل جائیں گے کہ جن کے یہاں باقاعدہ اصول ہے کہ اگر آپ کو مذہبی بننا ہے تو آپ کو سنیاسی بننا ہوگا، آپ کو سنیاسن بننی ہوگی، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. یہی نظریہ، تھوڑا سا نظریہ، اس کی تھوڑی سی جھلک ہمارے مسلمانوں میں در آئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، بلکہ اللہ والا تو وہ ہے کہ جو بالکل اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی کٹھیا میں بند رہتا ہے، جو اچھا کھا پی نہیں سکتا ہے، جو کاروبار نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ والا ہے. بس جو جماعت میں نکل گیا وہ اللہ والا ہے، بس جو مصلی پر کھڑا ہو گیا وہ اللہ والا ہے. جو دکان پر بیٹھا ہے، جس نے شریعت کے اصول کے مطابق کاروبار کر رکھا ہے، حرام اور حلال کی وہ اس کو تمیز ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے. یہ ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں. ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے. جس طریقے سے مصلی پر کھڑا ہونے والا اور منبر پر بیٹھ کے بیان کرنے والا اور لوگوں کو مسائل بتانے والا، قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والا اللہ والا ہے، اسی طریقے سے وہ آدمی بھی اللہ والا ہے جو قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو گاڑی چلاتا ہے تو شریعت کے مطابق چلاتا ہے، جو گاڑی چلاتا ہے تو نشہ آور چیزوں سے بچتے ہوئے گاڑی چلاتا ہے، وہ شراب نہیں پیتا ہے. شادی کرتا ہے تو شریعت کے مزاج کے مطابق شادی کرتا ہے، وہ کوئی اس میں ڈی جے بازی نہیں کرتا ہے، کوئی غلط کام اس میں حرام کام نہیں کرتا ہے، وہ اللہ والا ہے. ہر وہ آدمی اللہ والا ہے کہ جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے. اس لیے بات اسلام کا مزاج اپنے دل میں اتار لو، اسلام کے مزاج کو سمجھ لو. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسلام کا مزاج سمجھیں، شریعت کا مزاج سمجھیں. شریعت چاہتی کیا ہے؟ اللہ نے جو اسلام کو جو ہمیں دیا ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق مذہب دیا ہے. اسی کو کہا گیا فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ اپنا چہرہ بالکل اللہ کے لیے یکسو ہو کر کے ایک طرف کر دو. حنیف بولتے ہیں بالکل یکسو، یعنی خالص اللہ کے لیے. مرنا ہے تو اللہ کے لیے، جینا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے تعلقات رکھنے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، بغض بھی اللہ کے لیے ہوگا. دنیا میں کیے جانے والا کام، ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو ہم اللہ والے، ہم اصلی اسلام پر چلنے والے. اور اللہ نے اسلام کو فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے. اگر فطرت سے ہٹ کر چلیں گے تو اسلام سے ہٹ کر چلیں گے، اگر اسلام سے ہٹ کر چلیں گے تو فطرت سے ہٹ کر چلیں گے. اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں ان باتوں کو اتار دے اور جو باتیں بتائی گئی ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.